جس طرح ملکہ 50 اگر لاکھ گھروں آپ کی بھی کوئی اس پہ میتھمیٹکس ریئیکشن دینا تھی چاہیں نہیں. زبیر صاحب، تو ان سے لے لوں تو پھر میں آپ کو یہ جو آج کل مائنس کی بحث چل رہی ہے، یہ سیاسی ٹاپک کی طرف بھی لانا چاہوں گا. آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل ندیم، دیکھیں جہاں تک زبیر صاحب نے بات کی اہداف کی، ٹیکس ریونیو کی بات کی، ہم اس سے واقف ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک ریفارم کے ایجنڈا کے ساتھ آئے ہیں، اور ہم ٹارگٹس، پازیٹیو ٹارگٹس رکھتے ہیں، بیکاز ہم بلیو کرتے ہیں کہ اگر ہم ایف پی آر کا ریفارم کر لیں گے، جس کے لیے ہم نے اس سال اپنے بجٹ کے اندر پیسے رکھے، تو ہم ایف پی آر کی کیپیسٹی کو بڑھا سکتے ہیں، جنہوں نے اپنے دور حکومت میں نہیں کیا تھا. اگر آپ نمبرز پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اعداد و شمار پہ بات کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں پہلی دفعہ کسی حکومت کا جو ٹیکس کا ریونیو ہے، جو اہداف ہے، وہ 4 کھرب سے تجاوز کر گیا ہے. ہمارا جو اپنا ریوائز ٹارگٹ تھا وہ 3907 تھا، ہم نے 3989 اچیو کیا ہے. اب یہ 82 بلین زیادہ ہم نے اپنا ایف پی آر ٹارگٹ انکریز کیا. پہلی بات تو یہ. اس کے علاوہ کرونا کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، انکم ٹیکس کی ریسیٹس انکریز ہوئیں، سیلز ٹیکس کی ریسیٹس انکریز ہوئیں، اور ہم نے 265 بلین ریفنڈ بھی دیا. اس کے علاوہ ہم نے ایف پی آر کے اندر ریفارم بھی کیا. تو یہ کہنا کہ ہم ناسمجھ ہیں، یہ کہنا کہ ہم ایسے ٹارگٹس رکھتے ہیں جو اچیویبل نہیں ہے، آئی تھنک یہ غلط ہوگا، بیکاز ہم نے اپنے اہداف کو انکریز بھی کیا، سسٹم کو ریفارم بھی کیا. ہم نے 17% اپنا ریونیو ایف پی آر کا انکریز کیا، 30% نئے ٹیکس فائلرز ہم نے ایڈ کیے جو یہ نہیں کر پائے تھے. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کس طرح یہ ہمارے اوپر معاشی طور پر یا ایف پی آر کے اوپر تنقید کرتے ہیں. اپنے دور حکومت میں یہ ہمیشہ بارہا ہر سال ٹارگٹس مس کرتے تھے، اور پاکستان کی عوام یہ جانتے ہیں، اور ان کو کرونا بھی لاحق نہیں تھا، ان کو یہ مجبوریاں بھی نہیں تھی، معیشت کے بھی ایشوز نہیں تھے، پھر بھی اپنا ریونیو ٹارگٹ مس کرتے تھے.